بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کوئی میرے اور مریم نواز کے معاملے پر سو موٹو لینے والا؟ نواز شریف جہاں عدلیہ کو پکار رہے ہیں، وہیں عمران خان صاحب مسٹر وائی سے ڈرے ہوئے ہیں اور ان پر غداری کا الزام بھی لگا رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار آمنے سامنے آ گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیا بات کر رہے ہیں، اور بنی گالہ کی تلاشی ہونے والی ہے۔ یہ تلاشی کون لے گا اور کب لے گا، یعنی وارنٹ، سرچ وارنٹ ان کے ایشو ہونے لگے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ اور برطانیہ میں بھی کیس بن رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور خوفناک سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اس پہ ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیاں کیا کر رہی ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے اہم آج عمران خان صاحب اپنے خطاب کے لیے پھر آ گئے ہیں۔ اچھا، ویسے تو جو ملک کے حالات ہیں، سیلاب سے تباہ کاریاں ہیں، بہت ہی برا حال ہے، مطلب 2-3 صوبوں میں تو، بلوچستان میں، سندھ میں، اور اب کے پی میں بھی جو حالات ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ضروری سمجھا ہے کہ اپنے جلسے جاری رکھیں، اور آج وہ جہلم آ گئے ہیں۔ کے پی والا جلسہ جو کل ہونا ہے ان کا، وہ ملتوی کر دیا ہے، ہونا تھا تو وہ ملتوی کر دیا انہوں نے، لیکن جہلم میں آج انہوں نے خطاب کیا، اور وہی انداز کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، مجھے نکال دیا گیا۔ اور اصل میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ مسٹر وائی سے وہ جو خوف ہے ان کو، وہ انہوں نے آج پھر اس کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے ایک مسٹر ایکس تھے جو میرے خلاف کام کر رہے تھے، اور اب انہوں نے مسٹر وائی کو بھیج دیا اسلام آباد میں۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہتے کہ مسٹر وائی کو بھیجا کس نے، اس کے خلاف نہیں بات کرتے، اس پر نہیں بولتے ہیں۔ اچھا، اور مسٹر وائی کے باس کون ہے، اس پر بھی نہیں بات کرتے۔ ظاہر ہے مسٹر وائی اکیلے تو نہیں ہوں گے نا، ان کے کوئی باس بھی ہوں گے، اور وہ کسی ڈسپلن میں ہوں گے، کہیں کام کر رہے ہوں گے، کسی ادارے میں ہوں گے، تو خان صاحب اس کے بارے میں نہیں بات کرتے ہیں، ان سے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں۔ لیکن مسٹر وائی سے بھی وہ خوف زدہ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر وائی کو مشن دیا گیا ہے، ایک ٹارگٹ دے کے بھیجا گیا ہے کہ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو ذرا نقصان پہنچانا ہے۔ اچھا، اس بات کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر وائی سن لو، تم میری پارٹی کو کچھ نہیں کر سکتے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانا ہے وہ اس ملک سے غداری ہے۔ یعنی ان کے خیال میں اب مسٹر وائی جو ابھی آئے ہیں یا ابھی آنے والے ہیں، تو کیونکہ مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ شاید انہوں نے ابھی اپنی ذمہ داریوں کا چارج نہیں سنبھالا ہے، 1-2 دن اور ہیں اس میں، تو خان صاحب کو کیوں یہ جو ہے نا، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کے کیوں رنگ اڑے ہوئے ہیں، ان کے کیوں طوطے اڑ رہے ہیں؟ یہ مسٹر وائی مطلب کھل کر بتائیں یار کہ کیا ڈیزگنیشن ہے مسٹر وائی کا، مسٹر وائی کہاں ہیں اور وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو مسٹر وائی کی پوسٹ پہ جو لوگ تھے، وہ ظاہر ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو عمران خان صاحب بتائیں کہ وہ کیا کام کر سکتے تھے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو کیا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اگر ان کو لگتا ہے تو ایسا بتا دیں یار، مطلب شرماتے کیوں ہیں؟ شرمانا تو خیر بری بات ان کے لیے نہیں ہوگی، ڈرتے ہیں شاید وہ کہ ان کا نام نہیں لے پا رہے، تو اب وہ مسٹر وائی پہ جو ہے نا الزام لگا رہے ہیں سیدھا سیدھا سا غداری کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جمیل فاروقی کو ننگا کر کے مارا گیا، اور ارشد شریف کو اور صابر شاکر کو بھگا دیا گیا اس ملک سے، وہ مطلب بھاگ گئے ہیں، اور اے آر وائی کو بند کر دیا ہے۔ وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کیا آپ مسٹر وائی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ مسٹر وائی نے تو ابھی ٹیک اوور بھی نہیں کیا تھا، تو آپ کس طرح سے ان چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ کیوں خوف زدہ ہیں اتنا؟ آپ کے پاس پبلک سپورٹ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ جس طرح سے آپ نے امریکہ کی وہ جو ہے سائفر، وہ تو آپ نے اس طرح سے پکڑ کے لہرا دیا، آپ نے کہا 27 مارچ کی بات ہے نا، اس طرح جلسے میں آپ نے لہرایا، آپ نے کہا یہ ہے وہ سازش جو امریکہ نے کی ہے، اور پھر اس کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا کہ کون لکھنے والا تھا، کون بتانے والا تھا، کس نے بھیجا، کس نے چھپایا، اور آپ نے کس کو بتایا، پھر آپ نے کس کس کو غدار ڈکلیئر کیا۔ اتنا کھل کے آپ امریکہ کے خلاف باتیں کر لیتے ہیں، جو سپر پاور ہے۔ اچھا، اور مسٹر وائی سے ڈرتے ہیں، اس کا نام نہیں لے رہے، اس سے آپ ڈھکے چھپے وہ ہے نا، پردے میں رہنے دو، اور شاید اصل میں اصل بات یہ ہے کہ پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، کیونکہ پردہ جو اٹھ گیا تو راز کھل جائے گا۔ تو پھر لوگ یہ بھی تو پوچھیں گے نا، جیسے میں نے کویشچن کیا ہے کہ مسٹر وائی کے کاموں آپ نے کیا کیا کام لیے؟ آپ تو سرکار سیدھے سیدھے سے عمران خان صاحب، آپ تو سیدھا سیدھا سا ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بتاتے رہے، ہمیں ریکارڈ پر ہے، ہمیں تو نہیں لگتا تھا ایسا، لیکن آپ نے ریکارڈ پر بتایا ہوا ہے کہ میں انہیں اس لیے روکنا چاہتا تھا کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے خلاف عدم اعتماد لانے سے روکنا چاہتا تھا۔ تو اس کے لیے آپ کا خیال یہ تھا، عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے یہ کام رکوا سکتے ہیں۔
تو اب وہ مسٹر وائی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو حضور مسٹر وائی تو آ گئے ہیں. اصل میں آپ کے جو نمبرز ہیں نا وہ بند ہو گئے ہیں. جہاں جہاں آپ کی کال جاتی تھی نا وہ نمبر چینج ہو گئے ہیں اور وہاں سے رسپانس نہیں آ رہا. تو وہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ میں نے نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے نہیں بلاک کیے ہوئے، آپ کے نمبر بلاک ہو گئے ہوئے ہیں. اس وجہ سے آپ پریشان ہیں. تو خیر دیکھی جائے گی. اب چلے نا ذرا تھوڑا سا 4 دن اپوزیشن بھی کر کے دیکھیں ذرا. جب سب لوگ نیوٹرل ہوں تو اپنے آن یور اون دیکھیں نا. انہوں نے اتنا بڑا وہ ایک امپائر بنا کے آپ کو دے دیا، اتنی بڑی پبلک سپورٹ، وہ ایک مینٹل جو ہے نا وہ ٹرانسفارمیشن کر کے لوگوں کی وہ آپ کے حوالے کر دی ہیں. تو اب اس کو کم از کم لے کر چل تو پڑے. اب بھی آپ کی خواہش ہے کہ لوگ آپ کو انگلی پکڑ کر ہی چلاتے رہیں. تو چھوڑ دیں اس معاملے کو نا. اس طرح سے نہیں ہوگا. کچھ خود کر کے دکھائیں. آ جائیں مقابلے میں نا، سیاسی مقابلہ کریں. یہ رونا دھونا چھوڑ دیں. اور اس کے لیے مسٹر ایکس یا وائی کو اور اس ملک کو اور اس ملک کے مفادات کو دھمکیاں دینا چھوڑ دیں. الٹیمیٹلی آپ نے پبلک سے ووٹ لینا ہے. تو یہ جو دھمکیوں والا کام ہے نا یہ بہتر نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں. باقی آپ کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، پھر کہ جی 2 چیزیں جو حقیقی آزادی والا آپ کا ایک ڈرامہ ہے وہ بھی کر لیجئے گا. آپ چلاتے رہیں، چل رہا ہے، جتنی دیر بک رہا ہے بکتا رہے، وہ چلتا رہے گا. تو اس کے ساتھ ہی جو آپ وہ سیلاب زدگان کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کون سے سیلاب زدگان یار. آپ نے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا. 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں. لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے تھے، مر رہے تھے. آپ کے اپنے صوبے میں مطلب کے پی میں ہے نا، لوگ پانی میں ڈوب گئے ہیں یار. وہ 5 بھائیوں والا جو واقعہ ہوا ہے، مطلب کوئی ایک ہیلی کاپٹر نہیں جا سکا. وہ ہیلی کاپٹر آپ کے جلسوں کی تیاریوں کے لیے مصروف تھا. عمران خان صاحب وہ انسان تھے، 5 انسان. اچھا وہ تو 5 انسان تھے، اور کتنے ہی لوگ ہیں بیچارے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز ہیں، وہ بزرگوں کی ہیں، وہ خواتین کی ہیں. ان کا سب کچھ بہہ گیا ہے. اور آپ نے اپنے جلسے کی تیاری کرنی تھی. پھر ایک ویڈیو شوٹ بھی ہوا ہے. اس کی ویڈیوز 2-3 کلپس موجود ہیں. ایک میں عمران خان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں. وہ کہتے تھے نا کہ خیر چلیں چھوڑ دیتے ہیں. بڑے خوبصورت سے شامیانے لگا کے، تمبو جس کو کہتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے بڑے خوبصورت سے نا، ڈیکوریٹڈ، جیسے کہ بہت اچھے ٹاپ لیول کے فنکشن میں ہوں. اور اس کے سائڈوں پر گملے رکھے ہوئے ہیں اور درمیان میں اینٹوں کا راستہ بنایا گیا ہے. اور عمران خان صاحب کے آگے جو صاحب چلتے ہیں وہ اس پہ چل کے دکھاتے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے. لیکن چونکہ ویڈیو بنانی تھی تو عمران خان صاحب وہ کوئی 2-3 انچ پانی کھڑا ہوا ہے اس میں چلتے ہیں، شڑپ شڑپ اپنے پاؤں مارتے ہیں. اور انہوں نے اپنی جوتیاں گندی کر کے دکھائی ہیں، کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے. اور وہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے. اور وہ جب اس کوریڈور سے باہر نکلتے ہیں تو آگے وہ ریڈ کارپیٹ اور وہ آگے بڑا خوبصورت سا صاف ستھرا سا خشک جگہ ہے. یار خدا کا خوف کھائیں یار. اس معاملے پر تو سیاست چھوڑ دیں، اس پر تو ڈرامے بازی چھوڑ دیں. آپ وہ جو لوگ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، جن کا گھر بار بہہ گیا ہے، جن کے اپنے پیارے بہہ گئے ہیں، وہ لوگ اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز بھی شاید ان کے پاس دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے. سیلاب میں تو یہ صورتحال ہوئی ہے اور آپ کو اپنے ڈرامے سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شاید کسی نے عقل دلائی ہوگی تو آپ کے باقی ساتھیوں نے جب دوبارہ ویڈیو اس پہ شوٹ کی ہے تو وہی ویڈیو ہے، وہی شامیانے ہیں، وہی گملے رکھے ہوئے ہیں. وہ بیچ میں سے اینٹوں کا راستہ نکال دیا گیا، جو اینٹیں بنا کے ایک وہ وہ پاتھ بنایا تھا نا وہ ہٹا دیا گیا. اور وہ ایک اور ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. وہ اس ویڈیو سے پھر اپنے دوستوں کو آپ گزارتے ہیں. تو یہ سارے تو ڈرامے بازی ہے. پھر آپ کی کل کی جو تقریر تھی، آپ نے خطاب فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی کتنی تباہی ہو گئی ہے. وہ آپ ہی کی ویڈیو ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے چندہ جمع کریں، لیکن ابھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کیونکہ مجھے نہیں پتہ میں خرچ کہاں کروں گا. 3 کروڑ لوگ، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو نہیں پتہ کہ میں نے خرچ کہاں کرنے ہیں. اچھا وہ شخص جو ساری عمر چندے مانگتا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ خرچ کہاں کرنے ہیں. اچھا آج انہوں نے پھر ایک ٹیلی تھون کا اعلان کر دیا. آج تو اپنے جلسے میں بھی کہہ دیا نا انہوں نے کہ میں چندہ جمع، آپ سب لوگ مدد کریں. اور اپنا انہوں نے ٹیلی تھون کا اعلان کر دیا کہ سیلاب زدگان کے لیے وہ پیسے جمع کریں گے. لیکن وہ جائیں گے کہاں؟ عمران خان صاحب اب آپ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو سمجھتا تھا کہ شوکت خانم ایک اچھا مقصد ہے، ایک نیکی کا کام ہے، ایک خدمت خلق کے جذبے کے تحت بنا ہے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.
لیکن آپ نے اس کے لیے بھی جمع کیا ہوا چندہ جو ہے اپنی سیاسی عیاشیوں کے لیے، اپنی سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب آپ پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، لوگوں کو تو کچھ چاہیے ہوتے ہیں نا لوگ جس پہ ٹرسٹ کریں اور ان کے ذریعے کام کریں، اور بڑے نام موجود ہیں۔ ایدی صاحب کا ایک نام ہمارے سامنے موجود ہے، یار وہ اس دنیا میں جو اولیاء اللہ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ وہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں، یار ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے ان کا کام۔ وہ ڈاکٹر شہریار ہیں، وہ جنہوں نے کینسر کیئر ہاسپٹل بنایا، ہمیں ان کا کام نظر آ رہا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں خلوص نیت سے۔ بے شمار لوگ ہیں، اتنے سارے ادارے ہیں، فاطمیت فاؤنڈیشن ہے، ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، ڈسپینسریز بنی ہوئی ہیں، لوگوں نے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، لاہور میں، کراچی میں، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ وہ ڈاکٹر رضوی صاحب ہیں، ہر بندہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ پہ بھی لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ہیرو تھے نا کرکٹ کی وجہ سے، لیکن آپ نے وہ سب لوگوں کے وہ جو اعتبار کا ایک مینار تھا نا، اس کو دھڑام سے نیچے گرا دیا ہے۔ اب آپ کا حال یہ ہے کہ برطانیہ میں چیریٹی کمیشن میں بھی آپ کے خلاف ایک درخواست جمع ہو گئی ہے، اور وہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہاں سے جو چیریٹی جمع کی اس کے نام پر، خدمت خلق کے نام پہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اچھا کیوں؟ اس کا واضح ثبوت ہے، وہ فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے، فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ گوروں کا اکانومی کے حوالے سے بائبل ہے، وہ اتنا مقدس اس کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے تو اس کو چیلنج نہیں کیا، یا تو آپ کہتے کہ وہ جھوٹ ہے اور اس کو چیلنج کر دیتے۔ وہ تو آپ نے جو لوٹ مار کی ہے وہ کہیں تو اس کے نتائج آئیں گے نا، تو آپ کو اس کا بھگتنا پڑے گا، تو وہاں پر وہ کیس چلے گا، اب اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ پاکستان میں تو آپ تنخواہ لیتے ہیں نا، پاکستان میں ہر چیز کے لیے آپ نے بلیک میلنگ کی ہوئی ہے کہ اس کے خلاف مقدمے کروا دیں گے، اس کو اٹھا لیں گے، اس کو گرفتار کر لیں گے، اور ملک جیم کر دیں گے، اور IMF کو خط لکھ دیں گے۔ یہ ڈرامے بازی ہیں، یہ دہشت گردی جو ہے نا، یہ چھوڑ دیں۔ یہ معاشی دہشت گردی ہے، وہ جو KP حکومت نے آپ کے کی ہے، وہ معاشی دہشت گردی ہے، سیدھی سی۔ بہرحال آپ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ادارے ایسے ہیں ہمارے عدلیہ سمیت، بلکہ بیسیکلی تو عدلیہ ہی ہے، حکومت اور عدلیہ، اگر انہوں نے ہمت کی تو جو غلط کام ہے ان کو روکنا ان دونوں کی ذمہ داری ہے، حکومت کی اور عدلیہ کی۔ اچھا عدلیہ میں جو کیسز ہیں وہاں پہ تو لگ رہا ہے وہ پولیٹیکل سکور برابر ہو رہا ہے کیسز میں۔ عمران خان صاحب کے خلاف بھی توہین عدالت کا کیس ہے، 31 تاریخ کو آئی تھنک اس کی ہونی ہے، اور اس کے لیے ہائی کورٹ نے 5 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ 3 رکنی بینچ نے انیشل اس کی سماعت کی تھی، تو انہوں نے ہی درخواست کی تھی کہ بڑا بینچ بننا چاہیے، تو 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ منڈے کو، پیر والے دن، نواز شریف کے خلاف بھی توہین عدالت کی ایک درخواست آئی ہوئی ہے، جس پہ انیشلی تو آبجیکشن لگا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ جانا چاہیے، لیکن خیر اس کی آبجیکشن سمیت ہی، اس اعتراض سمیت ہی اس کی سماعت ہوگی پیر والے دن، تو وہ سماعت ہو جائے گی۔ لیکن نواز شریف صاحب بھی لگتا ہے اس کو جو ہے نا سیاسی طور پر اب مینیج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے عدالتی مسئلوں کو، جس میں انہوں نے اب شور مچایا ہے، وہ بولے ہیں، جس میں انہوں نے باتیں جو کی ہیں وہ ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سو موٹو لینے والے جو لوگ ہیں وہ انہیں میری باتیں یا میری چیزیں کیوں نہیں نظر آتی، انہیں جج ارشد ملک اور جسٹس شوکت صدیقی کے بعد بھی کوئی اور گواہیاں چاہیے، ان کا کیوں نہیں نظر آتا۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ جو ہمارا سیاسی قتل ہوا ہے، ہمیں انصاف کون دے گا؟ وہ عدالت سے اب براہ راست سوال پوچھ رہے ہیں، براہ راست عدالت کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو ویسے تو عدالتوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا نا، عدالت کا تو سسٹم یہ ہے کہ آپ لیگل طریقے سے اپنے لائر کے ذریعے پیش ہوں، پٹیشن کریں، اس پٹیشن پہ کوئی اعتراض لگ سکتا ہے، اعتراض دور ہو جائے گا، سنی جائے گی، بس سننے کے مرحلے پر آ جائے گی، پھر عدالت سنے یا نہ سنے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ بھی مسئلہ ہے نا، کئی مہینوں یا کئی سال بھی لگ سکتے ہیں نہ سنیں۔ ہمارے ہاں تو فیصلہ سنانے کے بعد، شارٹ آرڈر سنانے کے بعد اس کا تفصیلی فیصلہ مہینوں تک نہیں آتا ہے، تو اس طرح کیس بھی لٹک جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی نظیر موجود ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو شور مچانے والے ہیں، ان کو جلدی ریلیف مل جاتا ہے۔ وہ عدالت آئیں تو وہ جو ہوتے ہیں نا اسکینر سیکیورٹی کے، وہ گرا دیے جاتے ہیں۔ وہ جن لوگوں پہ سینکڑوں قتل کے الزام ہو، ان کی گاڑیاں اندر تک آتی ہیں پروٹوکول کے ساتھ، اور ان کو بٹھا کے سنا جاتا ہے۔ ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو تو ہم سے بہت زیادہ پتہ ہے نا، وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انصاف کیسے ملتا ہے اور انصاف کیسے ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ضروری سٹیپس لینے تھے وہ حکومتوں نہیں لینے تھے،
اس میں نواز شریف صاحب بھی ذمہ دار ہیں، پھر وہ اس میں آج کی حکومت بھی ذمہ دار ہے. تو آج کی حکومت کے تو اور ہی مسائل ہیں نا بیچاروں کے. پتہ نہیں وہ نواز شریف صاحب، عوام تو خوش نہیں ہے، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. ان کو تو جب قیمتیں بڑھیں گی بجلی کی، پیٹرول کی، تو عوام تو خوش نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ تو پولیٹیکل پارٹیز بھی خوش نہیں ہیں، جو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ان کی اتحادی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ان کے اپنی پارٹی کے لوگ، اپنی ہی پارٹی کے وہ سینئر نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ ناراض ہیں. وہ اپنی ناراضگی کا کھلم کھلا اظہار کرتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب پارٹی کی جو میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اتنے ناراض ہیں. تو ایسی حکومت کا کیا بنے گا؟ تو یہ تو ٹاپ لیول پہ ہے. اب وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب، کہ اسحاق ڈار صاحب میرے خلاف آرٹیکل لکھواتے ہیں یا لکھتے ہیں. تو جس پارٹی کا یہ حال ہو، جس حکومت کا یہ حال ہو، وہ کیا پرفارم کریں گے؟ اب ہم سب کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن ہے، وہ میاں صاحب کے زیادہ قریب ہے، میاں صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے تمام فیصلوں کو وزیر اعظم صاحب آن کرتے ہیں. تو یہ جو میں مہنگائی کر رہا ہوں، یہ جو میں قیمتیں بڑھا رہا ہوں، ان کے خیال میں یہ سب جائز ہے. اچھا جی، جائز کس طرح سے ہے؟ کہ آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں. تو اب اس کا بھی 28 تاریخ کا اجلاس ہے، 28 یا 29 کو، آئی تھنک منڈے کو اجلاس ہو جائے گا، اور اس کی رپورٹ آ جائے گی پیر والے دن تک کہ آئی ایم ایف نے کیا ڈیسائیڈ کیا. آئی ایم ایف سے پیسے آئیں گے، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، ہو چکی ہیں، مطلب سارے معاملات طے ہو گئے ہیں. وہ پیسے آ جائیں گے. پھر سعودی عرب سے آئیں گے، قطر نے اعلان کر دیا ہے، چائنا نے اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ہمیں کچھ بڑی امید ہے. اس کے علاوہ ورلڈ بینک سے بھی امید ہے کہ وہاں سے بھی کچھ پیسے آ جائیں گے. چلے یہ تو آئیں گے، لیکن ملک کا کیا حال ہے؟ یہ جو مہنگائی کا جو طوفان ہے، اس کے علاوہ جو اصل سیلاب آیا ہوا ہے، اس نے ہمارا کیا حال کیا ہوا ہے. کے پی، نوشہرہ اور باقی بہت سارے علاقے ہیں، چارسدہ اور بہت سے علاقے ہیں. بلوچستان سارا ڈوبا ہوا ہے. کوئٹہ جو دارالحکومت ہے بلوچستان کا، اس سے پورے ملک کا رابطہ ختم ہو گیا ہوا ہے. نہ زمینی ہے، نہ فضائی ہے، نہ مواصلاتی ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا، سندھ کے بہت سارے اضلاع مکمل ڈوبے ہوئے ہیں، برا حال ہے وہاں پہ. پنجاب، یہ راجن پور، ڈی جی خان، تونسا، یہ جو عثمان بزدار صاحب تھے، وسیم اکرم پلس صاحب، ان کا سارا علاقہ ڈوبا پڑا ہے. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اب کام شروع ہوا ہے. اچھا، اس میں بھی کام کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی وہ آئی ہے فوٹیج اور تصاویر کہ وہ ہیلی کاپٹر سے سامان کے تھیلے نیچے پھینک رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب تبدیل ہو جائیے پلیز. وہ جو آپ کا دور تھا نا وزیر اعلیٰ والا، وہ اونچے اونچے بوٹ پہن کر پانی میں کھڑے ہونا والا، اس کو بند کر دیں، چینج کر دیں. یہ وزیر اعظم کا کام تھیلے پھینکنا نہیں ہے. اچھا، یہ چونکہ اور یہ ظاہر حکومت کی اور سب جو فنڈنگ آ رہی ہے اس سے ہو رہا ہے، تو یہ جو دکھاوے کی چیزیں ان کو ختم کریں. جو پریکٹیکلی کام ہے، میکسیمم لوگوں تک میکسیمم ریلیف ارلیسٹ ٹائم میں پہنچائیں، بس یہ حکومت کا کام ہے. اس کے لیے تمام ہیلی کاپٹرز، اپنے ہیلی کاپٹر سے سامان پھینکنا کافی نہیں ہے یار. اتنا شور مچنے کے بعد کہ وہ 5 بھائی بھی بہہ گئے جو 5 گھنٹے کھڑے رہے اور مدد کے لیے پکارتے رہے، کوئی نہیں پہنچا. ابھی تک کہیں نہیں نظر آیا ہے کہ حکومت پاکستان کے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوں. مطلب ہم نے وہ کیا کرنا ہے؟ ان کا آگ لگانی ہے ان کو، ہم نے کیا ان کو پھلجھڑیاں چلانی ہیں ان کی، ہم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ اسٹیڈیم سکھانے کے لیے تو پہنچ جاتا ہے ہیلی کاپٹر. کرکٹ میچ ہو رہا ہو نا اور وہاں پہ بارش ہو جائے تو ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا ہے اسٹیڈیم سکھانے کے لیے، اس کو وہ خوش کرنے کے لیے گراؤنڈ کو. اور انسان مر جائیں، 5 گھنٹے وہ اپنی جان کے لیے دہائی دیتے رہے، سارا میڈیا سوشل میڈیا سمیت شور مچاتا رہے اور ہیلی کاپٹر نہیں ملتا. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ آج نواز شریف صاحب نے اپیل کی ہے کہ اپنے تمام، اپیل نہیں کی انہوں نے، تو ہدایات کی ہیں اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو کہ وہ نکلیں اور لوگوں کی مدد کریں. یہ اکیلے نواز شریف کا کام نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے لیول کے لوگوں کا تو کام ہے کہ وہ بتائیں کہ میں نے اتنے ملین یا اتنے بلین میں ڈونیشن دے رہا ہوں ان کی مدد کے لیے، اور پھر باقی لوگ بھی ساتھ چلیں. وہ جو شہباز شریف صاحب منشا صاحب سے کہہ رہے تھے کہ اتنے ارب روپے ڈونیشن دے دیں فلاں کام کے لیے، اس کے لیے بھی لوگوں سے کہیں. اور وہ ہمارے دوست ہیں امداد سومرو صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ملک ریاض صاحب کا جو 50 ارب روپے وہاں سے آیا تھا برطانیہ سے، وہ اگر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے تو وہی امداد کے لیے دے دیں، سیلاب زدگان کے لیے. سندھ حکومت کے تھے نا، اچھا یہ تو خیر حکومت پاکستان کے تھے، اور سندھ حکومت کا بھی فائن ہے ایک، سندھ حکومت کے لیے بھی 400-500 ارب روپے فائن ہوا ہوا ہے انہیں. تو اس میں بھی جتنے پیسے آئے ہیں وہ بھی ذرا، اب لوگ مر رہے ہیں یار، اس سے بڑا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ پیسے نکالیں اور ان کو دے دیں. اور وہ جو ڈیم فنڈ ہے اس کا بھی کوئی پوچھ لیں کہ کہاں ہے. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی مدد کریں. سب نے کرنی ہے، مجھ سمیت ہر ایک کا فرض ہے.
سب نے کرنی ہے، لیکن اصل ذمہ داری حکومت کی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس پر جو میکسیمم کام ہو سکتا ہے وہ کر کے دکھائیں. شکریہ.